یہ سورج زمین سے نیچے آ سکتا ہے، یہ تارے ٹوٹ کر نیچے گر سکتے ہیں، یہ محترم حضرات چاند بے نور ہو سکتا ہے، اور محترم حضرات یہ سمندروں کا پانی ختم ہو سکتا ہے، کائنات کا نظام یہ درہم برہم ہو سکتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی زبان سے نکلی ہوئی بات تبدیل نہیں ہو سکتی۔ فرمایا اللہ کی نبی نے کہ تم جنتی شخص کو دیکھنا چاہتے ہو تو محترم حضرات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا انگلی کا اشارہ کر کے، یہ جو سامنے راستہ ہے نا یہیں سے اس کا گزر ہوگا۔ تمام صحابہ نے دیکھا، اس جانب کو نگاہیں لگ گئے، دیکھا کہ سفید داڑھی ہے، چہرے سے وضو کے پانی کی قطرے ٹپک رہے ہیں۔ تو محترم حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں جنت کی بشارت سنائی نا تو ایک صحابی اس محفل سے اٹھے اور ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگے اور ان سے یوں کہا کہ اگر اجازت ہو تو 2-3 دن میں تمہارے ساتھ گزار سکتا ہوں، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو۔ انہوں نے کہا ہاں تم گزار سکتے ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ان کے ساتھ رہنے لگے۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کا کون سا وظیفہ ہے، قرآن پاک کی کون سی آیت کی تلاوت کرتے ہیں، کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ ایک نشست میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر تمام صحابہ کے درمیان بیٹھ کر انہیں جنت کی بشارت سنائی۔ کون سا عمل ہے، کون سا وظیفہ ہے؟ حضرات ہمیں اس چیز کی تمنا ہوتی ہے، بہرحال وہ ان کے ساتھ چلے اور رہنے لگے۔ کچھ عرصہ گزرا، ایک دن کا وقت گزر گیا، انہیں کوئی عمل نظر نہیں آیا۔ دوسرا دن گزرا، کوئی عمل نظر نہیں آیا۔ تیسرا دن بھی گزر گیا لیکن کوئی عمل نظر نہیں آیا۔ محترم حضرات اب وہ جملہ سننا، جب کوئی عمل نظر نہیں آیا تو انہوں نے کہا کہ میرا مقصد یہ تھا تمہارے ساتھ میں رہنے کا کہ اللہ کے نبی نے تمہیں جنت کی بشارت سنائی ہے، مجھے بتا دو تم کون سا عمل کرتے ہو، کون سا وظیفہ پڑھتے ہو، قرآن پاک کی کون سی آیت کی تلاوت کرتے ہو کہ اللہ کے نبی نے تمہارے نام پر جنت کی مہر لگائی ہے، خدا را بتاؤ ہمیں بھی، تاکہ اسے آج سے ہم بھی پڑھنا شروع کر دیں، اس آیت کی تلاوت کرنا شروع کر دیں، قرآن پاک کے اس رکوع کو ہم بھی پڑھنا شروع کر دیں۔ تو محترم حضرات انہوں نے کہا تھا میرا کوئی خاص ایسا عمل نہیں جس کا میں وظیفہ پڑھتا ہو، جس کو میں وظیفہ کرتا ہو، وہ قرآن پاک کا کوئی خاص ایسا رکوع نہیں جس کی میں متواتر تلاوت کرتا ہوں۔ ہاں ایک بات ضرور ہے محترم حضرات، اب دل کی تختی پہ جملے کو نوٹ کرنا، انہوں نے کہا ہاں ایک بات ضرور ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ جو میرا دل ہے نا یہ آئینے کی طرح صاف ہے، اس میں کسی کے خلاف کوئی بغاوت نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، کسی کے خلاف کوئی حسد نہیں ہے۔ محترم حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ اس عمل پر اللہ کے نبی نے ان کے نام پر جنت کی مہر لگائی۔ اس دنیا میں انسان کو جینا ہے تو محترم حضرات کسی کے خلاف کوئی حسد نہیں رکھنا چاہیے، بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے، تکبر کے ساتھ جو دنیا میں زندگی جیتا ہے محترم حضرات وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ کامیاب وہ ہوا کرتے ہیں جو نبی کے غلام بن کے زندگی گزارتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو محترم حضرات اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، یقیناً وہ دنیا میں اور آخرت میں دونوں جہان میں کامیاب ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کلمہ شریف پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سرکار سے وابستہ جو انسان نہیں ہے
وہ لاکھ پڑھے کلمہ مسلمان نہیں ہے۔ سرکار سے وابستہ جو نشان نہیں ہے وہ لاکھ پڑھے کلمہ مسلمان نہیں ہے۔ اور جس دل میں نہیں عشق شہنشاہ مدینہ، مردہ ہے وہ دل میں کوئی جان نہیں ہے۔ جو ساتھی کوثر کا وفادار نہیں ہے، وہ کوثر و تسلیم کا حقدار نہیں ہے۔ اس سائل و درو در سرکار سے لے لو، دینے سے انہیں آج بھی انکار نہیں ہے۔ حضرات، اس لیے جو بھی حضرات بیٹھے ہیں میرے ٹوپی کے بیٹھے ہیں، اس لیے کہ شاعر میں ایک شعر یاد رکھا تھا مجھے ہے کہ امنگ سو فیشن پرستی چھوٹ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ لگے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شاعر اسلام جناب حسان وسیلہ صاحب قبلہ، نعرے تکبیر۔ حضرات، اس لیے شاعر سے فرما لیجئے کہ امنگ کا جوش فیشن پرستی ٹوٹ جاتی ہے، ذرا سی عمر بڑھتی ہے مستی ٹوٹ جاتی ہے۔ حضرات، جب گھر سے نکلنا ہو تو موبائل یاد رہتا ہے، لیکن جلسے میں آنا ہو تو ٹوپی چھوٹ جاتی ہے۔ حضرات، پیچھے والے حضرات بغیر ٹوپی کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں۔ حضرات دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن سیرت کے رسول کو اپناتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں۔ حضرات، اس لیے کہ جس کے سر پر ٹوپی نہیں ہے ٹوپی لگا لیں، اس لیے کہ آپ کے سامنے بہترین شاعر یعنی جلوہ افروز ہے۔ حضرات، جو آپ یعنی موبائل میں سن رہے ہیں، یوٹیوب چینل پر سن رہے ہیں، آج موبائل میں نہیں ہے۔ حضرات، اس لیے کہ موبائل سے نہیں بلکہ آپ ریئل میں سنیں گے، سامنے موجود ہے۔ حضرات، اس لیے کہ بیداری کا ثبوت یہ عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، ہر گلی ہر کوچے میں پرچار ہونا چاہیے۔ کھڑکیوں سے رفتہ رفتہ آ گئی کمرے میں دھوپ، اب آپ کو نیند سے بیدار ہونا چاہیے۔ بیداری کا ثبوت یہ دائیں سے بائیں تک، پیچھے سے آگے تک، ایک مرتبہ کے ہاتھوں کو اٹھا کے یا رسول اللہ، ایک مرتبہ یا حبیب اللہ۔ اس لیے بیداری کا ثبوت ہے جب بھی آگے کرسی خالی ہے آگے ہو کے بیٹھ جائے، قریب آگے بیٹھ جاؤ، کچھ کام نہیں لوں گا، کچھ جام پلاؤں گا، کچھ دام نہیں لوں گا، تو سرکار سے محفل سے جو ہے کتراتے، یعنی حضرات جو سرکار سے محفل سے جو کتراتے ہیں، حضرات ان کا یعنی خود سمجھ جاؤ میں کوئی نام نہیں لوں گا۔ حضرات، اس لیے کہ قریب آگے جو پیچھے والے حضرات ہیں آگے آ جائے تھوڑی دیر کے لیے، بھائی آگے آ جاؤ برائے مہربانی۔ یہ دنیا دار کی محفل نہیں ہے، احمد مختار کی محفل ہے، قریب آ کے بیٹھ جاؤ۔ اس شاعر یعنی عوامی شاعر نہیں ہے بلکہ ہندوستان کے مشہور شاعر ہیں۔ سب ان سے گزارش کروں ان سے پہلے حضرات نعت نبی گنگنانے کے لیے آپ کے سامنے جناب حسیب صاحب کو گزارش دعوت سخن دینے جا رہا ہوں کہ شراب عشق نبی ساقیہ پلا دی آپ، حیات رہبروں کے رنگین جناب جلا دی آپ، نہیں کر فکر انہیں رفعت و بلندی کی، یہ قوم سوئی ہے ذرا انہیں جگا دی آپ۔ حضرات، سارے اسلام کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن شادی خانہ آبادی، مسئلے کی اعلیٰ حضرت۔ کہاں آیا چڑی آ رہی ہے، میں نے دکھائی میں نے دیکھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آپ کے اس گاؤں میں پہلی بار حاضری، حالات دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ آپ حضرات بڑی ہی خاموشی کے ساتھ سننے والوں میں سے نظر آتے ہیں۔ ہاں تو آؤ کر لیتے ہیں، مگر بولنا ایک الگ چیز ہے، خاموش رہنا الگ چیز ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی کی بات سمجھ میں نہ آئے تو خاموش رہو، اور سمجھ میں آئے تو اس کی بات کا جواب دو۔ یہاں اللہ اور اس کے رسول کی محفل ہے، یہاں جواب سے مراد سبحان اللہ الحمدللہ سے ہے۔
यहाँ का खामोश रहना आपके लिए बेहतर नहीं। खामोश रहने से पढ़ने वाले को लगता है कि आपकी समझ में कुछ आया ही नहीं। जैसे कि मस्जिद में इमाम रहता है, हर जुमे को तकरीर करता है बेहतरीन अंदाज के साथ, लेकिन इमामों की भी खसरत अलग अलग होती है। एक इमाम साहब नए नए गए, जाने के बाद जुमे में खुतबा बयान किया, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु। लोगों से पूछा कि बताइए कुछ समझ में आया कि नहीं आया? लोगों ने खुश होकर जवाब दिया कि मौलाना हम सब समझ गए। मौलाना ने कहा वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्सलाम वालेकुम, बाकी तकरीर अगले जुमे में देखिए। तकरीर पूरी हुई, जुमा पढ़ाकर साफ हो। अगले जुमे को फिर लोगों ने मशवरा किया, भाई पिछले जुमे को मौलाना ऐसे ही निकल गए, कुछ बताया तक नहीं। अब का जब जुमा आए और लोग इमाम साहब पूछें कि कुछ समझ में आया कि नहीं आया, तो कहना कि कुछ की समझ में आ गया, कुछ की नहीं आया। खुतबा हुआ और खुतबा होने के बाद फिर इमाम साहब ने पूछा बताइए समझे कि नहीं? आधों ने हाथ उठाकर कहा इमाम साहब हम तो समझ गए। आधे बोले जी हम तो समझे ही नहीं। इमाम साहब बोले कि जो समझ गए हैं वो उन्हें समझा देना, वो मालेना इल्लल बलाग, तकरीर समझ गए हैं वो उन्हें समझा देना। प्यारे इस्लामी भाइयों, तो हालात ऐसे भी होते हैं, कभी पता चले कि यहाँ समझाने वाले आते रहें, आप आधे ही समझ के बैठे रहें, लेकिन तीसरे जुमे को फिर लोगों ने मशवरा किया कि अब की बार इमाम साहब पूछे कुछ समझ में आया कि नहीं आया, तो सब कह देना जी इमाम साहब हमारी समझ में कुछ नहीं आया। इमाम साहब ने फिर तकरीर की और खुतबा पढ़ने के बाद पूछा कि बताओ भाइयों समझ में आया कि नहीं आया? तो लोगों ने कहा जी इमाम साहब हमारी समझ में एक भी अल्फाज नहीं आया, एक भी अल्फाज हमारी समझ में नहीं आया। तो इमाम साहब ने कहा कि 3 जुमे मुझे बताते बताते हो गए, आज तक तुम्हारी कोई समझ में आया ही नहीं। अब तो तुम्हें अल्लाह ही ताला समझा सकता है, इसके सिवा कौन समझा सकता है? तो प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरे कहने का मकसद ये है कि जहाँ खामोशी से काम चलता हो खामोश रहिए, और जहाँ बोलकर काम चलता हो वहाँ बोलने से काम चलाइए। क्योंकि शायर तो यूँ कहता है, नफ्स की भूख है जन्नत की तमन्ना क्या है? नफ्स की भूख है जन्नत की तमन्ना क्या है? उनके बीमार से पूछो कि मदीना क्या है? बीमार से पूछो कि मदीना क्या है? गुंबदे खजरा है, काबा है, नजफ अशरफ है। गुंबदे खजरा है, काबा है, नजफ अशरफ है। ये ना कहना कभी इस दुनिया में रखा क्या है, ये ना कहना कभी इस दुनिया में रखा क्या है। लेकिन ये आशिक रसूल की पहचान है। आशिक रसूल तो यूं कहता है, एक ही पल्लू में समा जाएंगे सब माहो नजूम, एक ही पल्लू में समा जाएंगे सब माहो नजूम। चादरे फातिमा जहरा को समझता क्या है? चादरे फातिमा जहरा को समझता क्या है? और शायर ने इसके रसूल में मचल कर कुछ यूं कहा कि जितना मांगा मेरे आका ने वो दे ही दिया, जितना मांगा मेरे आका ने वो दे ही दिया। ये ना देखा मेरी तकदीर में लिखा क्या है, ये ना देखा मेरी तकदीर में लिखा क्या है। जितनी जल्दी हो मदीने की जियारत कर लो, जितनी जल्दी हो मदीने की जियारत कर लो। जिंदगी छोड़ दे कब साथ भरोसा क्या है, जिंदगी छोड़ दे कब साथ भरोसा क्या है। और रात दिन मुस्तकिल कोशिशें, कितनी कोशिश की है आपने, हमने, हर इंसान कोशिश करता है, रात दिन मुस्तकिल कोशिशें। जिंदगी कैसे बेहतर बने, रात दिन मुस्तकिल कोशिशें, जिंदगी कैसे बेहतर बने। इतने दुख जिंदगी के लिए और उसी का कोई भरोसा नहीं, उसी का कोई भरोसा नहीं। आप तो हैं बहुत खूब तर, लग ना जाए किसी की नजर। आप तो हैं बहुत खूब तर, लग ना जाए किसी की नजर। आओ दिल में बिठा लूं तुम्हें,
اب کسی کا کوئی بھروسہ نہیں، اب کسی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ نعت پاک کے 2-3 اشعار بغور سنیں، رب کر بولے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ دل کی دنیا کو سجاؤ آقا، دل کی دنیا کو سجاؤ آقا، دل کی دنیا کو سجاؤ آقا، کہ دل کی دنیا دل کی دنیا کو سجاؤ آقا، اپنی الفت میں جلاؤ آقا، اپنی الفت میں جلاؤ آقا، دل کی دنیا کو سجاؤ آقا، اور حب دنیا میں ناسو نکلے، حب دنیا میں ناسو نکلے، کہ حب دنیا حب دنیا میں ناسو نکلے، اپنی الفت میں رلاؤ آقا، اپنی الفت میں رلاؤ آقا، دل کی دنیا کو سجاؤ آقا۔ اور یہ بھی مصرع بغور سنیں کہ شوق دیدار میں سوؤں جس شب، کہ شوق دیدار میں سوؤں جس شب، کہ شوق شوق دیدار میں سوؤں جس شب، اپنا دیدار کراؤ آقا، اپنا دیدار کراؤ آقا، دل کی دنیا کو سجاؤ آقا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ حضرات اب آپ کے سامنے آپ جو انتظار کر رہے ہیں، انتظار کی گھڑی ختم ہو چکی ہے۔ بہترین شاعر کو آپ کو آواز دینے جا رہا ہوں۔ تمام حضرات پیچھے والے حضرات ایسا لگتا ہے سو رہے ہیں، بیداری کا ثبوت ہے، اس لیے کہ ایک مرتبہ اگر سبحان اللہ کہیں گے تو آپ کے نام اعمال میں 90 نیکیاں ملے گی۔ حضرت ابھی تقریر فرما رہے تھے، نعت بھی سنا رہے تھے، آپ خاموش بیٹھے ہیں۔ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو قرآن مچا دو۔ حضرات سرکار سے وابستہ جو انسان نہیں ہے وہ لاکھ پڑھے کلمہ مسلمان نہیں ہے،
اور جس دل میں نہیں عشق شہنشاہ مدینہ مردہ ہے وہ دل، اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ حضرات، جو ساقی کوثر کا وفادار نہیں ہے وہ کوثر و تسلیم کا حقدار نہیں ہے۔ اسائل و در و در سرکار سے لے لو، دینے سے انہیں آج بھی انکار نہیں ہے۔ اور جنت میں جائے گا روز جزا ناظم سرکار دو عالم کا جو گدار نہیں ہے۔ آئیے حضرات، وقت کی قلت ہے، آپ کے سامنے بہترین خطابت بھی آپ کو سماعت کرنی ہے۔ تشریف لا رہے ہیں حضرات حضرت علامہ مولانا مفتی ناظم منظری صاحب تشریف لانے والے ہیں۔ حضرات، ان سے پہلے آپ کے سامنے بہترین شاعر کو پیش کرنے جا رہا ہوں، جن کی نعتیہ شاعری میں جذبوں کی سچائی، فکر کی گہرائی، جن کی آواز میں کوئل کی کوک ہے۔ حضرات، جن کی نعتیہ شاعری میں حضرات دریا کی روانیک ہے، لیکن آپ کو سبحان اللہ کہنے میں کیوں پریشانی ہے؟ مچل کے پیچھے والے حضرات بھی سبحان اللہ کہیں۔ حضرات، جب یعنی بندہ مومن سبحان اللہ کہتا ہے تو حضرات اس کے نام سے جنت میں ایک درخت پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ آپ کے سامنے بلا تاخیر جذبوں کی سچائی، فکر کی گہرائی، جن کی آواز میں کوئل کی کوک، بلبل کی چہک، پھولوں کی مہک، آبشاروں کا ترنم ہے۔ حضرات، شاعر اہل سنت جناب حسان رضا زبیر رضا حسانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس لیے کہ حضرات پہلے نبی کے عشق کی شمع جلائیے، پہلے نبی کے عشق کی شمع جلائیے، پھر واقعی حیات کو کعبہ بنائیے، نعت رسول پاک کا تحفہ لیے جناب بزم رسول پاک میں تشریف لائیے۔ شاعر اسلام کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت۔ حضرات، تمام حضرات کھڑے ہو کے استقبال کریں، حضرت تشریف لا گئے ہیں۔ حضرات، ناظم رضا منظری صاحب آپ کے سامنے روبرو ہو چکے ہیں۔ حضرات اب آئیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شادی خانہ آبادی۔ حضرات، میں گزارش کروں گا میرے محسن، میرے ہمدم، میرے رہبر چلی آؤ، برستا لہو بن کر تمہارا کرسی گئی حاضر بزم زبیر رضا حسانی کو صلوات سلام کے ساتھ قبول کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ حضرات؟ اچھا، جتنے لوگ خیریت سے ہیں وہ ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ میں نے سب کے لیے نہیں کہا تھا، میں نے یہ کہا تھا کہ جتنے لوگ خیریت سے ہیں، اور ماشاءاللہ کیا نام ہے؟ چک دھنوری، آپ لوگ تو بہت ایکٹیو ہیں۔ میں نے یہ کہا تھا جتنے لوگ خیریت سے ہیں، اور اتنے ایکٹیو لوگ ہیں کہ کسی نے بھی ہاتھ نیچے نہیں رکھا، اس لیے کہ میں کیوں اپنے آپ کو ڈی ایکٹیویٹ دکھاؤں، ایکٹیویٹ دکھانا اپنے آپ کو۔ آپ نے اچھا کیا ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ بہت اچھا پروگرام ہے، بہت اچھی نظامت ابھی آپ حضرات اپنے امام صاحب علی راشد صاحب سے سماعت کر رہے ہیں، اور مجھ سے پیشتر آپ حضرات نے مولانا حسیب صاحب سے بہت اچھا کلام سماعت کیا، قاری غلام مصطفیٰ صاحب سے تقریر سماعت کی۔ یہ کہ بات دیگر ہے، آپ سماعت کر رہے ہیں، میرے بعد میں ہندوستان کے مشہور خطیب حضرت علامہ مفتی ناظم رضا منظری صاحب کو سماعت کرنا ہے۔ تو یہ شادی کی محفل ہے، بھائی ارکان کی شادی ہے، اور ان کے گھر والوں نے یہ بڑی محنتیں مشقتیں کر کے اس محفل کو سجایا ہے، اور میری آپ کی ملاقات کا جو ذریعہ بنے وہ ڈاکٹر علی واری صاحب بنے۔ انہوں نے کہا چک دھنوری جگہ ہے، وہاں کے لوگ بہت اچھا سنتے ہیں، چلیں آج ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے ہوں، پہلی مرتبہ حاضری ہے، اور جہاں تک میں اس علاقے کو جانتا ہوں بہت اچھا سنتے ہیں۔ ابھی 22 تاریخ کو میں دھنوری میں تھا، اچھا پچھلے 2 سال پہلے دھنورا میں تھا، تو بہت اچھا سنا، مجھے آج تک یاد ہے۔ آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، دیکھتا ہوں کہ آپ حضرات کیسے سماعت کرتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہم جو سفر شروع کریں اس کی شروعات پہلے
नबी पर दुरूद पाक पढ़ के हो जाए, झुमकर दुरूद पाक पढ़ के अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना हबीबिना करीमिना मौलाना मुहम्मद व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और पढ़ी अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनी बाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिब व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुसूल बरकत के लिए एक मतला और दो तीन शेर कलाम आला हज़रत आप तक पहुंचा रहा हूं, जरा मुस्कुरा कर बोलिए या रसूल अल्लाह। कलाम आला हज़रत पेश करने जा रहा हूं मैं। अच्छा दूल्हे मियां है यहां पर? हैं? अच्छा घर है दूल्हे मियां, और दूल्हे मियां के अब्बा वो भी घर पे हैं। आप लोग कौन हैं? अरे सब खानदान वाले हैं ना? अरे माशाल्लाह, जितने जितने जो चक वाले लोग हैं वो सब वही हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे मेहमान भी कोई नहीं माशाल्लाह। अरे भाई आप तो बहुत काबिल मुबारकबाद लोग हैं। ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं कि शादी की महफिलों में गांव के लोग इतना इकट्ठा हो जाएं। आप वाकई बहुत अच्छे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं कलाम में आला हज़रत पेश कर रहा हूँ कि नेमतें बांटता जैसन सुभान अल्लाह। पढ़ाइए कि नेमतें बांटता जैसन तो वही शान गया। नेमतें बांटता जैसन तो वही शान गया। नेमतें बांटता जैसन तो वही शान गया। सादगी मुर्शिद का बलवदान गया। सादगी मुर्शिद रहमत का बलवदान गया। उन्हें जाना अरे शेर पर जितने टनाटन वाले होते हैं वो खामोश नहीं रहते। अब देखता हूँ जग धरने में कितने टनाटन वाले हैं कि और तुम पर मेरे आका की इनायत ना सही। और तुम पर मेरे आका की इनायत ना सही। और तुम पर मेरे आका और तुम पर
میں یہاں سے ایک خوبصورت مطلب پیش کر رہا ہوں اور بہت اچھا آپ نے سماعت کیا ہے. لوگ ہوں تو ایسے سننے والے ہیں ماشاءاللہ. آج پہلی ملاقات ہے آپ سے, بہت اچھا آپ نے سماعت کیا ہے. چک دھنوری والوں, یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتا کلام اعلیٰ حضرت کے انداز میں سننا. آپ نے بہت اچھا سنا ہے. اللہ آپ کو اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. میں مطلب پیش کر رہا ہوں نعت کا. ایک مرتبہ مسکرا کر بولیے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. دولے میں آیا ماشاءاللہ. اچھا آپ گئے تھے لینے کے لیے ماشاءاللہ. رات ہم ایک شادی کے پروگرام میں تھے محل کل میں. دولے میاں بالکل شروع میں بیٹھ گئے, پورا گھر شروع میں بیٹھ گیا اور بولے کہ کوئی سنے نہ سنے ہمیں آپ کو سننا ہے. اور میں آج دیکھ رہا ہوں کہ وہ تو گاؤں والوں کو کہہ رہے تھے, آج گاؤں والے اور محلے والے سب پہلے سے آ گئے ہیں ماشاءاللہ. بہت اچھے ہیں آپ حضرات. میں ایک مطلب پیش کر رہا ہوں. اب یہ کام دولے میاں کے لیے کرسی لاؤں چلیے ماشاءاللہ. میں جو مطلب پیش کر رہا ہوں اگر سچا لگے آپ کو تو بولیے گا انشاءاللہ. کہ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ, سبحان اللہ بے شک. کہ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ جو نبی سے محبت کریں گے, اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ جو نبی سے محبت کریں گے, اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ جو نبی سے محبت کریں گے, کہ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ جو نبی سے محبت کریں گے, اور بس انہیں کی بروز قیامت, بس انہیں کی بروز قیامت میرے آقا شفاعت کریں گے, بس انہیں کی بروز قیامت میرے آقا شفاعت کریں گے, بس انہیں کی بروز قیامت میرے آقا شفاعت کریں گے. یہ سیدہ فاطمہ کے دلارے سبحان اللہ بے شک. در کی آنکھوں کے تارے, سبحان اللہ. جتنے لوگ امام حسین سے محبت کرتے ہیں اللہ نے ہاتھ دیے تو مسکرا کر ان کے نام پر بولیے سبحان اللہ. سبحان اچھا آپ لوگ بیٹھے آپ کو دیکھ کر کچھ یاد آ گیا ہے کہ نظر میں گنبد خضرا بسائے بیٹھے ہیں, نظر میں گنبد خضرا بسائے بیٹھے ہیں, ہمیں حبیب کو دل میں چھپائے بیٹھے ہیں, ہمیں حبیب کو دل میں چھپائے بیٹھے ہیں, فقط وہی تو زمانے بچھائے بیٹھے ہیں, فقط وہی تو زمانے بچھائے بیٹھے ہیں, جو ان کے نام پہ سب کچھ لٹائے بیٹھے ہیں, جو ان کے نام
زندہ حسین زندہ باد حسین سارے زمانے کے چھائے بیٹھے ہیں حسین سارے زمانے کے چھائے بیٹھے ہیں کہ سیدہ فاطمہ کے دلارے یاد حیدر کی آنکھوں کے تارے اور دین پر آج آئے گی جب بھی دین پر آج آئے گی جب بھی باخدا وہ حفاظت کریں گے دین پر آج آئے گی جب بھی باخدا وہ حفاظت کریں گے اور آج صاحب خانہ نے اور چک دھنوری والوں نے شادی کی محفل میں جلسہ سجا کر کے زمانے بھر کو یہ پیغام دیا ہے کیا؟ ذرا مسکرا کر بولے سبحان اللہ سبحان اللہ اور مسکرا کر بولے یا رسول اللہ یا رسول اللہ چاہے رشتہ جڑے چاہے ٹوٹے سبحان اللہ بے شک جانے کتنے ایسے ہوں گے ارے تم نے کیا کر لیا یہ کچھ اور ہی ہونا تھا ہاں لیکن ان کی باتوں میں نہیں جانا ہے چاہے رشتہ جڑے چاہے ٹوٹے کوئی مل کر رہے چاہے روٹھے چاہے رشتہ جڑے چاہے ٹوٹے کوئی مل کر رہے چاہے روٹھے کوئی رشتہ جڑے چاہے ٹوٹے کوئی رشتہ جڑے چاہے ٹوٹے کوئی مل کر رہے چاہے روٹھے اور جتنے سنی ہے سارے جہاں میں جتنے سنی ہے سارے جہاں میں جتنے سنی ہے سارے جہاں میں جلسہ اعلی حضرت سبحان اللہ بے شک یا رسول اللہ یا جناب جبیر رجا حسانی صاحب ارکان رجا کی شادی زندہ باد کہ جتنے سنی ہے سارے جہاں میں جلسہ اعلی حضرت کریں گے جتنے سنی ہے سارے جہاں میں جلسہ اعلی حضرت کریں گے ماشاءاللہ یہ والد صاحب آپ اچھا اللہ سلامت رکھے ذرا مسکرا کر بولی سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا میں نے اعلیٰ حضرت کا نام لیا ہے مفتی صاحب قبلہ ارے امام صاحب آپ بڑی مبارک بات کے مستحق ہیں مبارک بات کے مستحق اس لیے ہے امام اچھا ہو تو مقتدی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے بے شک ارے بول دو نا سبحان اللہ سبحان ہم اللہ پوری بتانے آئے آپ کو اعلیٰ حضرت کے بارے میں سنا ہوگا آپ نے تبھی تو مسئلہ کے اعلیٰ حضرت بول رہے ہیں انہی کی وجہ سے ذرا مسکرا کر بولیے یا رسول اللہ یا رسول اللہ سنیوں کا عقیدہ بچایا سبحان اللہ بے شک یہ رضا نے ہے ہم کو سکھایا کہ سنیوں کا عقیدہ بچایا یہ رضا نے ہے ہم کو سکھایا کہ سنیوں کا عقیدہ بچایا یہ رضا نے
हर आदमी जो है तरक्की करने के मूड में है। जब किसी को कुछ ना मिले तो फिर चाय बेचना शुरू कर देता है। बेशक सुभान। समझ गए होंगे आप ना। अब यार हर एक का नसीब थोड़ी है वहां तक जाने का। अल्लाह करेगा तो घर बैठे बैठे भी हो जाओगे इंशाअल्लाह। अभी जो बात चल रही है ना, वो मोहब्बत रसूल का जाम चल रहा है, औलिया अल्लाह का जाम चल रहा है। तो इसके सामने चाय की क्या हकीकत है? मैं मना नहीं करूंगा, जिसको पीना है वो पी लीजिए, लेकिन शोर ना हो। तो मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मुस्कुरा कर बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। भाई कैमरे वालों ये इसको रोक देने को प्लीज। मुझे डर इसलिए लगा, मैं टोक इसलिए दिया क्योंकि डिडोली थाने की एक खबर मैंने पढ़ी थी, नाम आपकी नजरों में आ ही जाएगा, कि छुआरों के ऊपर भी इतनी हो गई कि थाने तक की नौबत आ गई है। कुछ दिन पहले की तो बात है। तो ये चाय से भी डर लग रहा है आजकल। हाँ, और मुस्कुरा कर बोलिए या रसूल अल्लाह, और मुस्कुरा कर बोलिए या रसूल अल्लाह।